نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصل چیز ہے اتباع سنت۔ زندگی میں سنت کا رنگ آ جائے اور ایک ایک عمل اور ہمارا ایک ایک قدم اس سنت کی اتباع میں اگر گزر جائے تو بس یہ سب سے بڑی کامیابی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا قبولیت کے لیے یہ بنیاد بھی ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کچھ سمجھتی رہے اور وہ اپنے بارے میں کچھ خیال کرتا رہے، اللہ کے دربار میں کوئی اس کی وقت ہے ہی نہیں بالکل۔ اللہ پاک کے یہاں تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اقتداء، اللہ پاک کو بس یہی چیز پسند ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہاں پر ہے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سب کی زندگیوں میں جو چیز مشترک ہے اور دوسرے لوگوں سے جو ان کو امتیاز ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ پوری زندگی حضور علیہ السلام کی اقتداء اور اتباع کرنا، اس قدر اہتمام کیا ہے اتباع سنت کا، اور یہ چیز آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے آدمی کو تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی مشقت اور تھوڑا سا پاپڑ بیلنا جس کو کہتے ہیں وہ کرتا ہے تب جا کے ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے بیٹھے بٹھائے اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نفس جیسے ہمارے ساتھ لگا ہے سو ان کے ساتھ بھی ہے، خواہشات جیسے ہماری ہیں ان کی بھی خواہشات ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کا نفس صحیح نہیں، ان کی خواہشات نہیں، سب ہے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اپنی خواہش پر عمل نہیں کرنا، بس رسول اللہ کی جو خواہش ہے بس وہ ہے اصل چیز، اس پر عمل کریں گے ہم۔ اکابر کے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی کوشش کریں چلنے کی۔ ظاہر ہے ایک بچہ جو ہے بڑے کی طرح چل تو نہیں سکتا، کیونکہ بڑا ظاہر ہے کہ توانا طاقتور ہے، وہ تو تیز چلے گا، بچہ تو نہیں چلے گا، لیکن اس میں حوصلہ ہوتا ہے، اس کی ہمت ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ایک ایک قدم بڑھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح دین میں ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے رہیں، اگرچہ ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت بہت بلند ہے، ہم اس درجے پہ نہیں ہیں، لیکن ہم بھی ارادہ، نیت اور ہمت کر کے ایک ایک قدم بڑھائیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ کی عنایت شامل حال ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا فضل ہو جائے گا، سارا کام بن جائے گا۔ اس میں سمجھنے کے لیے بہت ایک موٹی سی مثال ہے۔ بچے ہم لوگوں کے گھروں میں جب چلنے کے لائق ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ نہیں چل پاتے، ماں باپ سہارا دیتے ہیں ان کو، کبھی کھڑا کر دیا اور کبھی تھوڑا سا انگلی دھر کی بیٹا آؤ، کیونکہ جانتے اس کے تو سکت ہے نہیں چلنے کی، لیکن وہ جہاں ذرا سا پیر اٹھاتا ہے بس اماں ابا سے گود لے لیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی اور خوشی کی اظہار کرتے ہیں۔ تو جب ایک بچہ جو ہے بغیر ماں باپ کے سہارے اور حوصلہ دیے ہوئے چل نہیں سکتا ہے تو اللہ پاک کے فضل کے بغیر دین پہ آدمی نہیں چل پائے گا۔ لیکن بچے کی حوصلہ افزائی جب ہے وہ اپنی ہمت کر کے تھوڑا سا حرکت کرے، اسی طرح ہم ہمت کر کے ارادہ کر کے کہ بھئی چلنا ہے اور چلیں گے انشاءاللہ، تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ راستے ایک دم کھول دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے راستہ کھلے تب ہم چلیں، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں طریقہ ہے، طریقہ یہ کہ تم ارادہ کرو پھر ہم راستہ کھولیں گے تمہارے لیے۔ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ایک نظر ڈال دو ہو جائے۔ خیر ان سے تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں اگر نظر ڈالنے ہی سے سارا کام بن جاتا تو یہ سارے جو پاپڑ بیلے ہیں بزرگوں نے تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سے بڑے بڑے اللہ کے بندے نیک صالحین گزرے، کتنے بڑے گزرے کہ اللہ پاک نے ان کی نظر میں تاثیر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی سنت یہی ہے کہ کوشش کرو، ارادہ کرو، ہمت کرو، تب تم کو ہم چلنے کے لیے راستے بھی کھول دیں گے، آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اسی تعلق سے
واقعات اکابر کے سنائے تھے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے. آج حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ حضرات کی زندگی، ان کے اعمال کی بہت بڑی بات ہے. ان کی شکل صورت کو دیکھ کر کے پرائی بھی کہا کرتے تھے کہ یہ دیوتا ہے. یعنی اتنے سنت کے انوارات ان کے چہرے، ان کی پیشانی، ان کے اس سے نہیں اترے کہ آدمی ایک دم فوراً متاثر ہو جاتا تھا اور اندر سے اس کا دل بولنے لگتا تھا کہ یہ دین اور یہ مسلک بالکل حق ہے. میں نے ایک دن سنایا تھا، شاید حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اللہ مرقدہ سفر سے تشریف لا رہے تھے تو مغل سرائے اسٹیشن پڑتا، اس کا نام کچھ بدل گیا اب تو ہے. تو حضرت مغل سرائے اترے، ٹرین بدلنا تھی، جب کوئی شکل تھی اسٹیشن پہ آئے تو جو حضرت کے اپنے متعلقین تھے سب آ گئے تھے. تو حضرت کی شکل غیر مسلمین نے جو دیکھی تو کہا ہے تو دیوتا معلوم ہوتا آدمی کے، حالانکہ کچھ بھی نہیں. بہرحال صرف کیا چیز ہے؟ تقویٰ، طہارت، سنتوں پر عمل کرنا، یہ سب کرنا. تو بھائی ان واقعات کو اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. خالی سننا سنانا نہیں، سننے کے بعد ہمت اور ارادہ کرے کہ ہمارے جیسے تو وہ بھی تھے جنہوں نے ہمت کی، چلے، اللہ نے وہاں تک ان کو پہنچا دیا. تو جو اللہ ان کو پہنچا سکتا ہے تو ہم کو بھی اس راستے سے اللہ پہنچا دے گا وہاں تک. تھوڑی سی ہمت کرے، ارادہ کرے. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اتباع سنت کے واقعات اس قدر مشہور اور زبان زد ہیں کہ ان سب کا لکھوانا تو بہت مشکل ہے اور اس کے دیکھنے والے ابھی تک بہت موجود ہیں. اس ناکارہ نے اپنے اکابر میں اخیر شب میں رات کو گڑ گڑاتے ہوئے رونے والا 2 آدمیوں کو دیکھا ہے. نہیں سارے اکابر اپنے رات کو اٹھنا، اللہ سے مانگنا، رونا دھونا، لیکن شیخ فرما رہے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی، یعنی ہمارے گویا اکابر میں 2 لوگ تھے جن کا رنگ اس سلسلے میں نمایاں تھا. 2 لوگوں کا، ایک تو حضرت شیخ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شیخ الاسلام. فرمایا اخیر شب میں رات کو گڑ گڑاتے ہوئے رونے والا 2 کو دیکھا ہے، ایک اپنے والد ماجد کو اور دوسرے حضرت شیخ الاسلام کو. ایسی ہچکیاں اور سسکیاں لیتے تھے جیسے ہی کوئی بچہ پٹ رہا ہو اور آنے والے کو ترس آ رہا ہو کہ اس قدر رویا کرتے تھے. آج تو اللہ ہم سب کو تھوڑی سمجھ عطا فرما دے. آج اگر ہم کبھی رونا آ بھی گیا تو اللہ کے سامنے نہیں روتے، ہم تو غیروں کے سامنے روتے ہیں. اگر گڑ گڑانے کی نوبت آ گئی تو غیروں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر یہی رونا، یہی گڑ گڑانا اللہ کے سامنے ہو جائے تو پھر آدمی کی تو زندگی سنور جائے اور تبدیلی پیدا ہو جائے اس کے اندر. رونا دیکھیے، ایک بات یاد آ گئی، رونا اختیار میں نہیں ہے اپنے. یہ تو تجربہ ان لوگوں کا بھی ہوگا، کبھی بیٹھے دعا کے لیے اور ارادہ ہے کہ روئیں گے، معلوم ہے ایک آنسو نہیں نکل رہے، کوشش کر رہا کچھ نہیں ہو رہا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ارادہ نہیں ہے بس شروع ہو گیا، بالکل جیسے معلوم بارش ہو رہی تب آنا شروع ہو. تو رونا اختیار میں تو نہیں اپنے ہے، لیکن رونے کی دعا مانگنا تو اختیار میں ہے ہی. اللہ پاک سے مانگے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ آپ اہتمام سے دعا مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألوک عینین حطالتین، اے اللہ وہ آنکھیں دیجئے جو بارش کے زمانے میں جیسے مسلسل بہت اس طرح آنسو بہانے والی ہمیں آنکھیں دے دیجئے. عربی نہیں یاد کر سکتے تو اردو تو یاد ہی کر لیں کہ اللہ رونے والی آنکھیں ہمیں دے دیجئے. آپ جو آپ نے آنکھیں دی ہے بس اس میں رونے کا سلسلہ قائم ہو جائے. اور رونا جو ہے یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رو لینے کے بعد دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے. اور ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہا کرتے ہیں دیکھو بھائی، بچہ جو ہے کتنا پریشان ہو لیکن اماں ابا سے لپٹ کے جب رو لیتا ہے اور اپنا درد ان سے بتا دیتا ہے، چاہے وہ اس وقت پورا نہ کریں لیکن اس کو اندر سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب میرا مسئلہ حل ہو گیا. حالانکہ ماں باپ کے قبضے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا اللہ ہی کے قبضے میں ہے.
لیکن ماں باپ کو اللہ پاک نے جو ایک شفقت اور ایک مامتا اور ایک پیار و محبت عطا فرمایا ہے، اس کی بنیاد پر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان میں۔ تو جو سراپا رحمان و رحیم ہے اور جس کے پاس جو ہے مغفرت اور کتنے خزانے موجود لاکھ و تناہی، اس کے سامنے اگر ہم رو کر کے کہہ لیں اپنی، بس انشاءاللہ مسئلہ تو حل ہوگا ہی، وقتی طور پر فوراً دل کے اندر جو ایک سکون کی فکر۔ تو رونا جو ہے یہ اللہ پاک ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ رونا، اور جو لوگ روتے ہیں مستقل اللہ کے سامنے، ان کی زندگی دیکھیں سکون کی، چین کی، بالکل خوشی خوشی رہتے ہیں وہ، اس لیے کہ رو کے سارا کام بنا لیا ہے انہوں نے۔ اور ہم سو رہے ہیں، سونے کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے رونا، گڑ گڑانا، دوستوں سے کہا کرتے بھائی 24 گھنٹے میں نہیں، 24 گھنٹے میں گھنٹوں نہیں، کم سے کم 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ بیٹھ کر کے بس اللہ کے سامنے۔ اور دیکھیے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہو، اس سے ملنے کے لیے، اپنا درد کہنے کے لیے، اپنی فریاد کے لیے اس کا ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اسی وقت ملے گا، اس کے علاوہ میں نہیں ملے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس ٹائم میں بھی معلوم صاحب کا موڈ ہی گڑبڑا رہا، یا وہ آئے نہیں، یا کچھ ہو گیا، لیکن جو ساری کائنات کا حاکم ہے اس کے یہاں فریاد کرنے کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی دن ہے۔ جب بھی ضرورت ہو، بس اگر موقع نہیں ہے وہ نماز پڑھ کے وضو کر کے نماز پڑھنے کا، تو مانگنے کے ہاتھ تو دے ہی رکھے اس نے، بس پھیلا دے اس کے سامنے، جہاں چاہے پھیلا دے ہاتھ۔ لیکن آج تو ہم کو مانگنے میں شرم بھی آتی ہے کہ دوسرا دیکھے کہ کیا کہے گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے تو اس پر کیا اثر ہوگا، اس کی وجہ سے ہم مانگ نہیں پا، اپنا ستیہ ناش کر لے رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ ارے جو مخلوق کو کب تک خوش کریں گے، خالق کو خوش کرنا ہے۔ اور اپنے، اور جو آدمی ضرورت مند ہوتا ہے دیکھیے، وہ پھر نہیں دیکھتا کہ دنیا ہمیں کیا کہہ رہی، اس کو تو ضرورت لگی ہے، اپنی ضرورت کہہ دیتا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹروں کے یہاں کیسے کیسے مریض آتے ہیں، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا مرض چھپا ہوتا ہے، سب کے سامنے کہہ نہیں سکتا ہے وہ، لیکن تکلیف کی شدت اور مرض کی شدت ایسی ہوتی ہے، یہ حیا ختم، وہ سب کے سامنے بتانا شروع کر دیتا ہے، ہمیں فلاں جگہ تکلیف، ہمیں ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، کیوں؟ وہ درد اس کو کر رہا ہے وہ۔ اسی طریقے سے اللہ پاک سے اپنی فریاد اور اپنی دعا اور اپنی ضرورت اور رونا، وہ دنیا کہتی رہے، کہنے دے، اللہ کے سامنے مانگنے میں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر شرم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ایک تعلق کمزور ہے ہمارا اللہ سے، اللہ کی بندگی اور ربیت ابھی نہیں پیدا ہو پائی ہماری۔ تو اکابر کے سلسلے میں دو حضرات کے بارے میں، ایک تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب، دوسرے حضرت شیخ الاسلام، ایسی ہچکیاں اور سسکیاں لیتے تھے جیسے کوئی بچہ پٹ رہا۔ بعض کتابوں میں دیکھا ان دونوں کو کہ رونے کو دیکھ کر کے پڑوس والے کو ترس آتا تھا، اتنا کاہے کو رو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں ہے اور تعلق ہے وہ تو رو گئے، وہ روئے گا ہی، وہ تو وہ۔ اس لیے بھائی بس اس وقت تو حضرت کی ایک بات سنا دی ہے، باقی انشاءاللہ سنائی ہے، روزہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رونے والا بنا۔